ہم اپنے ملک میں تو یار سین میں بند نہیں کر سکے، ہم اپنے ملک کی اندر تو کچھ کر نہیں سکے قریانی فحاشی کے بورڈ، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب دوسرا ملک صحیح ہو جائے۔ پاسبل ہے کہ ہم باقی سارے مسلم ممالک جناب بڑے صحیح ہیں، سعودی عرب غلط ہے، تو میں تو اس کی صراحتاً مذمت کرتا ہوں۔ ایران جو سب سے زیادہ یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ سعودی عرب یہ نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا، ایران کا اپنا کردار کیا ہے؟ چند پٹاخے چھوڑے، بم بلاسٹ تھا، ریموٹ کنٹرول اس لیول کا، یعنی اس طرح کی اسیسینیشن اور کسی لیڈر کی تب تک نہیں تھی ہوئی۔ میں کلی طور کے اوپر یہ جتنے واقعات ہیں کہ زندہ جلا دینا، لاش کو جلا دینا، وہ سری لنکا کا جو واقعہ ہوا، یہ جو میں ان سب باتوں کو کی مذمت کرتا ہوں۔ اب بغیر جلاؤ گراؤ پتھراؤ کے پرامن احتجاج تو کر سکتے ہیں نا، تو پرامن احتجاج کر کے اپنا کام کروائیں۔ آج کے دور میں سیاسی اور معاشرتی اختلافات کے پیچھے سوشل میڈیا کا ایک اہم کردار ہے، آپ کی اس سے متعلق کیا رائے ہے؟ جو اصل آئی ڈی سے لکھتا ہے نا وہ پکڑا جاتا ہے، لیکن جو نقل سے لکھ رہا ہے اس کا کیا علاج ہے بتائیں؟ ہم جاتے ہیں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ایف آئی اے میں گئے ہیں، تھانوں میں، وہ کہتے ہیں علامہ صاحب یہ کوئی جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے، ان کا کیا کرنا؟ تو وہ تو فرقہ واریت بڑھکانے کا بہت بڑا ٹول ہے۔ فیک آئی ڈیز فرقہ واریت پاکستان میں اس قدر پروموٹ کر رہی ہیں۔ آپ ابھی اٹھا لیں، میرے نام کے ساتھ سرچ کریں، قتل کے آپ کو فتوے مل جائیں گے، یعنی اس حد تک کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی طارق مسعود صاحب کے قتل کے باقاعدہ باضابطہ جو فتوے ہیں ان کو نشر کیا جا رہا ہے۔ زیادہ آئی ڈیز فیک ہیں، اصل آئی ڈی سے جو کرے گا اس کے تو پکڑے جانے کے امکان ہوتے ہیں۔ تو فیک آئی ڈیز اس فرقہ واریت کو بھڑکانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں۔ میری رائے اس بارے میں یہ ہے کہ سامعین اور ناظرین اس بارے میں بہت محتاط رہیں۔ کوئی بھی آپ کو دینی رہنمائی اگر سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے، اس کی تعلیم کو ضرور انالیسس کریں۔ یہ بات بڑی اہم ہے جو آپ نے سوال کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوشل میڈیا کا اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، کوئی کچھ بھی ہے، وہ اپنی فیلڈ کے بارے میں بولے گا، اس کی بات مانی جائے، اسپیشلائز ہے۔ لیکن دین واحد ایسی فیلڈ ہے ہمارے معاشرے میں جو اتنی کمزور ہے کہ دین کے لیے اسپیشلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے بارے میں چاہے کوئی عام بندہ رائے دے، چاہے کوئی ڈاکٹر دے دے، چاہے کوئی انجینئر دے دے، چاہے کوئی آرکیٹیکٹ دے دے، وہ دین سے ریلیٹڈ ہو یا نہ ہو، دین کی اس نے تعلیم حاصل کی یا نہیں کی، لوگ اس سے دین لے رہے ہیں۔ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ دین اس سے لیں کہ جس کا دینی علم ہے، جس کے پاس پوری، دیکھیں ایک عالم دین 32 سال پڑھ کے عالم دین بنتا ہے، اس سے دین لینا چاہیے کہ ایک انجینئر یا ڈاکٹر جو اپنی فیلڈ میں تو 40 سال سے پڑھ رہا ہے لیکن وہ سرسری مطالعہ دین کا کر کے دینی لیکچر دینا شروع کر دیے، اس سے دین لینا چاہیے۔ اگر آپ دین ان لوگوں سے نہیں لیں گے تو پھر معاشرے میں جو مذہب کا حیض مسائل آتے ہیں، گدھا بھی حلال ہے، آنسو سے بھی جناب وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ مسائل تو سوشل میڈیا کی پیداوار ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا ایک کردار ہے، اور بعض لوگ آپ حیران رہ جائیں گے ان مسائل کے اوپر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے حدیث بھیجی اور اس نے کہا یہ دیکھیں جی یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی تو ساری حدیثیں صحیح ہوتی ہیں۔ میں کہا بھائی بخاری شریف کی ساری حدیثیں صحیح ہوتی ہیں لیکن یہ بخاری میں ہو بھی تو، اب بات سمجھے، باقاعدہ ایک حدیث لکھی گئی اور اس کے نیچے بخاری کا نمبر بھی لگا دیا گیا کہ بخاری میں فلاں جگہ پہ۔ اب 90% عوام نے تو نہیں جا کے بخاری دیکھنی، انہوں نے تو یہ سمجھنا صحیح حدیث ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اس کا پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر دینی ادارے کا عالم دین، ہر مسجد سے جو دین کا داعی ہے اس کی آواز عوام تک پہنچ رہی ہے۔ اب اگر بندہ یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جی مدرسے سے نہیں تھا پڑھا، ایک مدرسے کے لیے، بھائی اس نے تقابل دیان پڑھا، اس کا سبجیکٹ تقابل دیان ہے، آپ تقابل دیان میں اس سے بڑے عالم ہیں؟ نہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تو تقابل دیان میں بڑے عالم ہے پھر آپ نگیٹ کریں۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار فہم قرآن کے اندر پائنیئرز میں سے ہیں پاکستان کے اندر، جنہوں نے لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پھیلائی ہے کہ قرآن کو ترجمے سے سمجھا جائے۔ تو ہم ڈاکٹر اسرار کی اس جو خوبی کو مانتے ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور معاشرے کو جمود کو اس نے ختم کیا جو 150 سالہ جمود تھا۔ اہل حدیث مکتبہ فکر تو پہلے سے کہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن شاید وہ ابلاغ نہ ہو سکا جو ڈاکٹر صاحب نے کیا۔ 15 اگست 2021 کو اقتدار میں آنے کے بعد
ایک طرف طالبان حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو دوسری طرف جشن بھی منایا گیا. آپ کا طالبان حکومت اور ان کی پالیسیز پہ کیا سٹانس ہے؟ میں تو طالبان کا جو افغانستان میں حکومت آئی ہے ان کی کلی طور پہ سپورٹ اور تائید اس لحاظ سے کرتا ہوں. جو خواتین کی بات آپ کرتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا یہودیوں کے اندر گروہ موجود نہیں ہے جو مخلوط تعلیم کو ناجائز سمجھتے؟ کیا عیسائیوں کے اندر مورمن چرچ موجود نہیں ہے جو مخلوط تعلیم کو ناجائز سمجھتا ہے؟ تو مسلمان بنیادی طور پہ مخلوط تعلیم کے خلاف ہیں کہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں؟ ایک بات بڑی بنیادی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں امریکہ کے دورے پہ گیا تھا، وہاں پہ بڑے بڑے تھنک ٹینک بیٹھے تھے، میں نے وہاں پہ بھی یہ بات رکھی تھی کہ آپ جو یہ کہتے ہیں نا مسلمان عورت کے تعلیم کے خلاف ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں. اس وجہ سے کہ ہماری تو ماں عائشہ پہلی مدرس ہیں. عورتوں کے تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہم مخلوط تعلیم کے خلاف ہیں. یہ ہمارا رائٹ ہے کہ عورت یعنی ایک بچی اور ایک بچہ، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ کٹھے بیٹھ کے پڑھے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم الگ بیٹھ کے پڑھانا چاہتے ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہماری بچی ماسٹرز کرے، پی ایچ ڈی کرے، ایم فل کرے، جو مرضی کرے. یہ کہاں پہ ہمارے پہ فرض ہے کہ وہ مخلوط کرے؟ مخلوط تعلیم کے اندر بھی اگر شرعی حدود و قیود کا خیال رکھا جائے تو کی جا سکتی ہیں اگر اویلیبل. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ایسے ادارے ہونے چاہیے. خواتین کی انڈیپینڈنٹ اگر یونیورسٹی ہو، وہاں پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہو، وہاں پہ ایم فل ہو رہا ہو، آپ کا خیال ہے کوئی مولوی یا کوئی طالبان یا کوئی دینی عالم اس کے خلاف ہوگا؟ میں آج آپ کو گارنٹی سے یہ بات لکھ کے دیتا ہوں، آپ خواتین کی اکیلی تعلیم کے ادارے بنائیں، دنیا کا کوئی عالم دین اس کی مخالفت نہیں کرے گا. لوگوں کو سمجھایا نہیں جاتا مقدمہ، لوگوں کو آئے تھا مولوی عورت کے تعلیم کے علاوہ. بھائی مخلوط تعلیم کے خلاف ہیں مخلوط تعلیم کے خلاف. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ خرابی ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ فتنہ. اگر امت کی بات کریں تو کیا سعودی عرب آج بھی مسلمان ممالک کا لیڈر ہے یا آپ اس رول کو شفٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ تو میں ایک بات اس حوالے سے ضرور کہنا چاہتا ہوں، سعودی عرب کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا نا، یہ بہت بڑا پروپوگنڈا ہے. یہ ہے پروپوگنڈا. لوگوں کے سامنے پورٹرے یہ کیا جاتا ہے جی سعودی عرب مسلمانوں کا حامی نہیں ہے. پاکستان کو جب مصیبت پڑی ساتھ سعودی عرب نے دینا ہے. پٹرول کی ضرورت ہے ساتھ سعودی عرب نے دینا ہے. ڈالرز کی ضرورت ہے ساتھ سعودی عرب نے دینا ہے. آج فلسطین کے قضیے کے اندر سعودی عرب کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ سعودی عرب ان کا ساتھ نہیں دے رہا. انفراسٹرکچر ہے تو سعودی عرب نے پیسے دینے ہیں، دوائیاں تو سعودی عرب نے پیسے دینے ہیں. ابھی محمد بن سلمان کی پرسوں کی آپ تقریر سن لیں، اس نے تقریر کرتے ہوئے فلسطین کے بارے میں کیا بات کی ہے کہ ہم اسرائیل کو قبول کر ہی نہیں سکتے جب تک یہ فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کیا صرف سعودی عرب کا مسئلہ؟ ہاں تو پھر امت مسلمہ کا مسئلہ یار. باقی ملکوں کا کیا کردار ہے؟ مطلب میں مثال دے رہا ہوں، ایک ملک جو پیسہ بھی دے رہا ہے، جو امداد بھی دے رہا ہے، میڈیکل بھی دے رہا ہے، اپنے وہاں پہ ری کنسٹرکشن کی سہولت بھی دے رہا ہے، وہ برا ہے. اور جو کچھ بھی نہیں کر رہا، جو خاموش ہے، وہ اچھا ہے. یار یہ بھی تو انصاف ہونا چاہیے. مثال دینا چلے پاکستان کا کیا کردار ہے؟ بیان ہی ہے، اور وہ بھی ٹوٹے پھوٹے. پاکستان کا کیا کردار ہے؟ ایران کا کیا کردار ہے؟ ایران جو سب سے زیادہ یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ سعودی عرب یہ نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا. ایران کا اپنا کردار کیا ہے؟ چند پٹاخے چھوڑے جو وہاں تک، اور اعلان کیا اسماعیل ہانیہ کی دفعہ کہ اب ہم بدلہ لیں گے. کچھ دن بعد انٹرویو آ گیا، ہم نے بدلہ لینے کا خیال ترک کر لیا. یہ ہے مطلب کہ ہمیں بھی انصاف کا پیمانہ پکڑنا چاہیے کہ اگر من حیث الامت ہی ہم بے ضمیر ہو چکے ہیں تو یہ بات درست ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم باقی سارے مسلم ممالک جناب بڑے صحیح ہیں، سعودی عرب غلط ہے، تو میں تو اس کی صراحتاً مذمت کرتا ہوں. سعودیہ کی ماڈرنائزیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس بارے میں بھی میرا نقطہ نظر عام نقطہ نظر سے فرق ہے. مثال دے رہا ہوں، ہم اپنے ملک میں تو یار سین میں بند نہیں کر سکے، ہم اپنے ملک کی اندر تو کچھ کر نہیں سکے قریانی فحاشی کے بورڈ، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب دوسرا ملک صحیح ہو جائے. پاسبل ہے، چلیں عملی طور پہ بتائیں. میں یہاں پہ سعودی عرب کے خلاف پروپیگنڈا شروع کرتا ہوں، یہاں وہاں یہ ہو رہا، اس کا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ؟ ہم چینج لا سکتے ہیں یار، اپنا ملک تو ٹھیک کریں. اصل میں تو ہم پاکستان میں ہیں، تو ہم نے اپنے ملک میں یہ ان اقدار کو ٹھیک کرنا کہ نہیں کرنا، ہمیں اپنے اقدار کو بھی دیکھنا چاہیے. باقی جو پالیسیز قرآن و سنت کے خلاف ہوتی ہیں وہ تو خلاف، یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ صرف ایک پرسیپشن پیش کیا جاتا ہے کہ یار یہ جناب اس کے بھی حامی ہیں فلاں. کوئی بندہ برائی کا حامی نہیں ہوتا. تو لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دائرہ کار یہ ہے، ہم اپنے وطن کے اندر موجود ہیں، یہاں پہ ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، یہاں پہ ہم لا سکتے ہیں. مثلا ایریل کا اشتہار تھا، ہم نے کمپین چلائی، بند ہو گیا. کئی ایسے پوسٹر سے جو لاہور میں ہم نے بین کرائے کہ جن کے لباس مناسب نہیں تھے. یہ اس کا مطلب ہے یہ تو ہم کر سکتے ہیں.
تو یہ کرتے رہنا چاہیے. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.